کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اندھیرے کر دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بدلے گھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا جب وہ پاک ہوئے فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین فاتو حرثکم۔ قرآن کہتے ہیں حرث، اپنی کھیتی کی جگہ، تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھانٹ چھڑکاو بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تبھی کھیتی ہوگی نا، تو اس لیے سب جائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، طلاق کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا۔ اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے سطح تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ۔ جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے۔ فلمیں ہیں، اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اب تو آج ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے، جب چاہے فلم دیکھ لے، جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو، مرد عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ ملیں۔ چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز۔ وہ بول نہیں سکتا، لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے گا میرے باپ کا یہ حال ہے۔ اگر 2 بیویاں ہیں میری، ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم اسٹیکر نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 بیویوں سے جماع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، میرے آقا جب حج میں تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں، اور آخر میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، 11 سے نکاح ہوا لیکن آخر میں 9 تھیں۔ وہ 9 کی 9 بیویاں ساتھ تھیں۔ حضور مدینے سے ذوالحلیفہ آ گئے، وہاں قیام فرمایا، رات گزاری، تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعت کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں۔
تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور سب سے کیوں ایسی بات کرتے؟ جائز ہے. کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے. قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى. حیض کی حالت میں عورت سے ملنا فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ. اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی، دوسرے کمرے میں رہتی تھی، برتن بھی دوسرے، کپڑے بھی دوسرے، کھانا بھی الگ، ہر چیز الگ. لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سزا تو نہیں، اکٹھے رہ سکتے ہو، بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے، میاں بیوی کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں بھی علاج ہی نہیں. یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے شاید کچھ ہے، کنڈم چڑھا لیا اور بس ٹھیک ہے، کام کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں، دوائی کوئی نہیں دنیا میں. قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ. اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کرو، اور بلکہ 1 دینار کے قریب صدقہ بھی کرو. صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینے منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا. میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے تو اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا. اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ جب شریعت میں، انہوں نے کہا نہیں بالکل، حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو. فاتو حرثکم انا شئتم. تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی پھر چوستے رہیں گے. کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منہ. یا اعوذ باللہ پڑھ لیا. 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا الحمدللہ. اب اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. نماز تہجد، اس کا پہلا حکم تو آیا تھا سورۃ المزمل میں، کہ اللہ نے حکم دیا تھا، پہلی صورتیں ہیں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، ساری رات عبادت کرو، تھوڑا آرام بھی کر لو. پھر فرمایا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات آرام، آدھی رات نماز. پھر یہ بھی تھا کہ چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم، یعنی 2/3 رات کے آرام اور 1/3 نماز. تو جب یہ حکم آیا تو حضور بھی عمل فرماتے، صحابہ بھی عمل فرماتے، لیکن ان پر بڑا شاک گزرتا، کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں، تو خوف ہوتا تھا کہ بھی کیا واقعی ہم نے 2 حصے رات کے آرام کر کے 1 حصہ عبادت کیا، یا کم تو نہیں ہو گئی، زیادہ تو نہیں ہو گئی. اللہ نے پھر رعایت فرما دی کہ اب تمہاری رعایت ہے، فقرؤوا ما تیسر، جتنا ممکن ہو سکے پڑھ لو. اب آدھی رات یا 1/3 یا 2/3 جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ تہجد جو ہے صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. کیا مانا؟ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر. یہ جو ہمارے بعض دوستوں نے تراویح کو 8 رکعتیں بنا دیا ہے، یہ غلط فہمی ہے، اللہ ہدایت. ان 8 رکعتوں کی حدیث کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو تہجد کی نماز ہے. پھر تراویح ہم نے عشاء کے فوراً بعد پڑھنی ہے، تہجد تو آخری رات میں پڑھنی ہے.
تو یہ کیسے 8 رکعت عشاء کے بعد فوراً شروع کر دیتے ہیں؟ کم سے کم اپنے مسلک پر تو قائم رہے نا، پھر آخری رات میں پڑھیں۔ 20 رکعتیں جو ہیں وہ الگ چیز ہے، اور اس پہ خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے، اجماع صحابہ ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت چلی آ۔ حرمین شریفین میں بھی ہمیشہ 20 رکعت ہوتی ہیں، ہاں بعض مساجد میں ہو سکتا ہے 8 بھی ہوتی ہو، اصل بات تو حرمین ہے۔ اب 8 رکعت تہجد جو ہے، اب یہ ہے ہمارے لیے رعایت ہے کہ ہم چاہیں تو 4 رکعت پڑھ لیں، چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، چاہیں تو 6 رکعت پڑھ لیں۔ اچھا یہ بھی افضل ہے کہ 4 رکعت ملا کے پڑھیں، جیسے دن میں افضل ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور جب تہجد پڑھ لیں تو سب سے آخر میں پھر ہم وتر پڑھیں۔ وتر پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز نہ پڑھیں، چونکہ اب صبح کی اذان ہو جائے گی، اذان کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حضرات نے یہ فرما دیا ہے کہ تہجد جو ہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، ویسے ٹھیک ہے افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لازماً سوئے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے رات کو 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک، وہ کب سوئے گا؟ یعنی وہ تہجد بھی نہ پڑھے۔ معنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے یہ سونے کا وقت ہے، اس کو چھوڑ کے جو پڑھ رہا ہے یہ تہجد ہے۔ اب عشاء کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، جائز ہے، کہ بھی ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے صبح نہ اٹھے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر بعد میں تہجد پڑھیں۔ وہ جو ہے نا کہ وتر آخر میں پڑھو، وہ معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تہجد نہیں پڑھی، صبح کو پڑھی ہے، تو اب آخر میں پڑھو وتر۔ اگر کسی نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں، سب کے نزدیک 3 رکعت ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض ائمہ کرام فصل کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے، وہ بھی 3 رکعت ہے۔ 1 رکعت کبھی نہیں آئے گھر سے آگے 1 رکعت پڑھ کے چلے جائے، پہلے 2 رکعت وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے۔ اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھو، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو، اور سلام آخر میں۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے، وہ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی ثابت ہے۔ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ نہ الجھا کریں اور نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کریں۔ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کرے۔ اور یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے۔ باقی حضور کی تہجد کا کیا مقابلہ ہے؟ حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے۔ کھڑے کھڑے 8 سپارے پڑھنا کو آسان تو نہیں ہے، اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہوں، جو سنوار سنوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں،
اتنی مشقت کر رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی، غلطیاں بھی معاف کر دی۔ تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر کیوں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جس رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار نہ بنوں؟ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ نافلۃ لک۔ تو اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، سب سے منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور پہ تہجد فرض رہی، امت پہ معاف ہو گئی، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضور پر بھی معاف ہو گئی۔